بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں کہ پاکستان کی انڈسٹری کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے اور اس کو کیا کیا چیلنجز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر ہمارے پاس اس کے 4 ڈویژنس ہیں۔ فرسٹ ہے مینوفیکچرنگ اینڈ سلاٹرنگ کے بارے میں، جو مینوفیکچر کرتے ہیں اور جو سلاٹر کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ دوسرے ہے مائننگ اینڈ کلیئرنگ کے بارے میں، جو پریشس سٹونز اور دوسرے جو ماربل وغیرہ وہ مائننگ، اور دوسرے جو پیٹرولیم وغیرہ کی مائننگ ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے۔ تیسرا ہے کنسٹرکشن کا سیکٹر، اور فورتھ ہے انرجی اینڈ الیکٹرسٹی پروڈکشن کے بارے میں۔ یہ 4 سیکٹر ہیں ہمارے پاکستان کی انڈسٹری کے۔ اب اس کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس چیلنج ہے ہسٹوریکلی ویک انڈسٹری۔ جب پاکستان اور انڈیا کی سپریشن ہوئی تو اس ٹائم پر پاکستان کو 918 انڈسٹریل یونٹ میں صرف 32 یا 30 انڈسٹریل یونٹس دی گئی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ ہم نے بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کی ہے، وہ ایک نئی انڈسٹری کو ہم نے سٹارٹ کی ہے۔ لیکن ہسٹوریکلی ویک ایک چیلنج ہونا یہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں یہ اتنا ایک زیادہ بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ ہم سے بعد میں بنگلہ دیش بھی سپریٹ ہوا 1971 میں، اور وہ آج کل وہ گارمنٹس کے سیکٹر میں وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو اس لیے یہ چیلنج تھوڑا سا ویگ چیلنج ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس رانگ پالیسیز، کہ ہم نے جو پالیسیز لیڈرز نے ہمارے اپلائی کی ہے وہ پالیسیز رانگ تھے۔ جب ایوب خان آیا تو ایوب خان کے دور میں انڈسٹری ہمارے پاس تھوڑی سی اچھی تھی، ہم انڈسٹریل سیکٹر میں ہم پروگریس کر رہے تھے۔ تو اسی ٹائم پہ ایک سلوگن رائز ہوا کیپٹلزم کے بارے میں، کہ جی انڈسٹری سے جتنے بھی انکم آ رہی ہے وہ چند ہی ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ تو کیپٹلسٹ کے بارے میں ایک سلوگن آیا، تو اس وجہ سے پھر ایوب خان بھی گورنمنٹ سے چلا گیا۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ آئی تو اس نے ریپڈ نیشنلائزیشن شروع کر دی۔ اس نے ہر سیکٹر کو، ہر انڈسٹری کو اس نے نیشنلائز کر دیا، جس کی وجہ سے جتنے بھی لوگوں نے یہاں پر کیا کہتے ہیں جتنے بھی کیپٹل لوگوں نے انویسٹ کیا تھا تو ان کو بڑا ہی نقصان پہنچا۔ ٹھیک ہے، پھر جب نواز شریف کا دور آیا تو نواز شریف نے ریکلیس پرائیویٹائزیشن سٹارٹ کر دی۔ اس نے ہر انڈسٹری کو پرائیویٹائز کیا، تو اس وجہ سے بھی ہماری انڈسٹری کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا۔ تو یہ ہمارے رانگ پالیسیز ایک ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے ایک چیلنج ہیں۔ اس طرح اگر ہم انرجی اینڈ سیکورٹی پرابلمس کی بات کریں تو 2008 سے لے کر 2015 تک ہمارے پاس جو انرجی کے بحران کا ایک دور تھا۔ انرجی پاکستان میں بالکل مطلب بہت زیادہ لوڈ شیڈنگز ہو رہے تھے، پیٹرول اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہے تھے، اور الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہے تھے۔ تو اس وجہ سے جو انڈسٹریز تھے، جو ہم فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کہتے تھے، تو وہاں سے انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ تر موسٹلی جن لوگوں نے انڈسٹری سیٹ کیے تھے وہ یا تو ریئل اسٹیٹ میں چلے گئے، اور یا پھر وہ انڈسٹریز انہوں نے باہر شفٹ کر دی، جیسے بنگلہ دیش میں شفٹ کر دیے زیادہ تر ٹیکسٹائل کی انڈسٹریز۔ تو یہ ہمارے پاس انرجی کا ایک چیلنج تھا اس وقت۔ اب سی پیک کی وجہ سے بہت سارے جو انرجی پروڈکشن کے انڈسٹریل یونٹس ہم نے لگا دیے ہیں، تو اس سے انرجی کا بحران تھوڑا بہت کم ہو گیا ہے۔ اس طرح 4 نمبر پر ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس ہے۔ ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس وہ کنسٹرینٹس ہیں جس میں ہمارے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس ریڈ ٹیپزم آ جاتی ہے، کہ جی جو ڈیلیز آتے ہیں ایک ٹیکس کو پروسیسنگ کرنے میں، یا دوسری کسی بھی مطلب کوئی چیز پروسیس کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے، جو ڈیلے آ جاتی ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس کہتے ہیں۔ یا ایڈمنسٹریشن اپنی پاور کو غلط جگہ پر یوز کرے انڈسٹریل سیکٹر میں، اس کو بھی ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس ریکوڈیک کا کیس۔ ریکوڈیک کا کیس جو ہم نے کینیڈین اس کو دیا تھا، فرم کو دیا تھا گولڈ ڈسٹریکشن کے لیے چاغی میں، تو اس وجہ سے پھر سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا کہ پاکستان کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کا فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس ایگریمنٹ کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ تو سپریم کورٹ آ گیا اس میں،
اس وجہ سے پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے اور وہاں سے پاکستان کو تقریباً 5-6 بلین کی پینلٹی لگ گئی ہے. تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹ ہو گیا. 5 نمبر پر ہمارے پاس انفراسٹرکچر کے پرابلمس ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے پرابلم اب تو سی پیک کی وجہ سے کافی حد تک اچھے ہو گئے ہیں. ہمارے روڈز اچھے ہو گئے, ریلوے لائنز پہ بھی کبھی کام شروع ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے انفراسٹرکچر کے پرابلم تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں, لیکن اب بھی ہمارے روڈز میں ہمارے دوسرے جو انفراسٹرکچر کے پرابلمس ہیں وہ ابھی تک ہماری ایک چیلنج ہے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے. 6 نمبر پر ہمارے فالنگ ایکسپورٹس ہیں. ایکسپورٹس جو ہیں پاکستان کے وہ فال کر رہے ہیں. کیوں فال کر رہے ہیں؟ کیونکہ انڈسٹریز موو کر رہی ہیں آؤٹ سائڈ. جب انڈسٹری موو کر رہی ہے تو ایکسپورٹس میں خواہ کمی آئے گی. دوسری طرف پر ہمارا امپورٹس بھی زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے ریپڈلی. وہ انڈسٹری پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو اس وجہ سے ہمارے امپورٹس بھی زیادہ ہونے. تو جب ہمارے ایکسپورٹس کم ہوتے ہیں تو پھر انڈسٹری کے لیے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے اپنے ایکسپورٹس کو رائز کرنا, یا اپنے ایکسپورٹس کو جو ریجن کے دوسرے انڈسٹریز ہیں جیسے انڈیا کی انڈسٹری ہے یا بنگلہ دیش کی انڈسٹری ہے, ان کے پروڈکٹس کے ساتھ پھر ہمارے لیے ان کی جگہ لینا پھر مشکل ہو جاتی ہے جب ہمارے ایکسپورٹس لو ہوتے ہیں. اس طرح 7 نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈیفیکٹیو فری ٹریڈ ایگریمنٹس. ہم نے جتنے بھی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تھی FTA-1, تو اس میں پاکستان کو زیادہ لاس ہو رہا تھا, پاکستان کو اس میں ڈیفیسٹ آ رہا تھا. تو اس وجہ سے پھر PTI کی حکومت نے FTA-2 ان کے ساتھ سائن کی, اور اس FTA-2 میں انہوں نے 313 آئٹمز پر انہوں نے جو ٹیکسز ہیں وہ کم کیے تھے, جس کی وجہ سے پاکستان کو اس میں خاصا 4-5 بلین کا بینیفٹ ہوئی تھی. پھر 8 نمبر پر ہے لیک آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم اگر اپنی انڈسٹری کو دیکھیں تو یہاں پر ہماری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بہت ہی کم ہوتی ہے. وہ ہمارے نہ تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور نہ یہاں پر خود ہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹریز ہیں وہ وہی پرانی جو بھی آ رہا ہوتا ہے پہلے سے مشینز ہوتی ہیں یا جو بھی میکینزم ہوتا ہے, سارا پروسیس ہوتا ہے انہی پرانی چیزوں پہ ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹس بھی لو ہوتے ہیں, ہمارے پروڈکٹس بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں, اور کچھ ہمیں انڈسٹری میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ جائیں, اور یہ لیک آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پاکستان کی انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے انفیوریبل میکرو اکنامک کنڈیشنز. اگر ہم میکرو اکنامک کنڈیشنز کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے پہلے آج کل انفلیشن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آئے روز کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, کبھی گیس مہنگا ہو رہا ہے, کبھی الیکٹرسٹی مہنگا ہو رہی ہے, کبھی دوسری اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں. تو جب ہر چیز مہنگا ہوتا ہے تو پھر انڈسٹریز کو اپنے پروڈکٹس سیل کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. وہ بناتے ایک ریٹ پہ ہیں, پھر سیل کرتے دوسرے ریٹس پہ ہیں. تو اس طرح سے ان کے لیے اپنا پروڈکٹ سیل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, پروڈکٹ بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پھر ریجنل مارکیٹس میں جو دوسرے پروڈکٹس ہیں, دوسرے کنٹریز کے پروڈکٹس ہیں, ان کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پروڈکٹس چیپ ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں وہ چیپ نہیں ہوتے. تو اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹس میں جب جاتے ہیں تو لوگ وہی چیپ بھی پسند کرتے ہیں, ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے پھر ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. دوسرے نمبر پر ہے ڈیفیکلٹ ایکسیس ٹو کریڈٹ. پاکستان جو ہے, پاکستان ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق پاکستان کریڈٹ کے ایکسیس میں دوسرے نمبر پر تھا. کیونکہ پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ ترکی فرسٹ نمبر پر تھا انٹرسٹ ریٹ میں, اور پاکستان جو تھا انٹرسٹ ریٹ میں وہ سیکنڈ نمبر پر تھا. اس کا انٹرسٹ ریٹ تقریباً 13 یا 14% انٹرسٹ ریٹ تھا. تو اس کی وجہ سے جب کریڈٹ نہیں ہوتا, لوگ لون نہیں لے سکتے تو کاروبار کے لیے, تو وہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے, کیپٹل کو انویسٹ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے بھی ہماری انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک سیٹ بیک ملا ہے. لوگ اپنا کیپٹل انویسٹ ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ جو جتنا ریٹ کے ساتھ وہ لیتے ہیں وہ پھر اتنا انٹرسٹ ریٹ وہ واپس نہیں کر سکتے, انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا. تو اس وجہ سے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے, یا پاکستان کی انڈسٹری کے لیے.
پھر لاسٹ میں ہے نان اویلیبلٹی آف اسکلڈ لیبر. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رورل ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں, اور رورل ایریاز میں نہ تو زیادہ ایجوکیشن ہوتی ہے. جو ہمارے لیبر فورس ہے وہ زیادہ تر رورل ایریاز سے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ان کو اسکلڈ کرنا, اس کو اسکل کو اچھا کرنا مشکل ہے بہت. اور دوسرے نمبر پر ہماری ایک پرابلم ہے کہ جو ٹیکنیکل ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے. صرف 13 یا 17 میں آئی تھنک 17 ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہے ٹیکنیکل ووکیشنل جو ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس اسکل لیبر کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے, اور اسکل لیبر کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس انڈسٹریز کو آٹومیشن پہ لے کے جانا یا ان اسکلس کو یوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں. تو چیلنجز میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمارے پاس ہسٹوریکلی ویک انڈسٹری ہے, دوسرے ہمارے رانگ پالیسیز ہے جو ریپڈ نیشنلائزیشن اور پھر ریکلیس پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے آیا. تیسرے نمبر پر انرجی اینڈ سیکیورٹی کی پرابلم تھی, جو 2008 سے لے کر 2015 تک ہماری سیکیورٹی سچویشن بھی بہت خراب تھی اور انرجی کی سچویشن بھی بہت خراب تھی. پھر فورتھ نمبر پہ ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس میں ریکوڈک کا کیس آ گیا. ففتھ نمبر انفراسٹرکچر کے پرابلمس ہیں, جو روڈ ریلویز وغیرہ کے پرابلمس ہیں. سکس نمبر پر فالنگ آف ایکسپورٹس آ گئے, ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ گر رہے ہیں, ایکسپورٹس زیادہ نہیں ہو رہے. 7 نمبر پہ ڈیفیکٹیو فری ٹریڈ ایگریمنٹس آ گئی, جیسے چائنا کا FTA 1 ہو گیا چائنا کے ساتھ. 8 نمبر پہ ہمارے پاس لیک آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی. 9 نمبر پہ انفیوریبل میکرو اکنامک کنڈیشنز ہو گئے, اور میکرو اکنامک کنڈیشنز میں ہمارے پاس رائزنگ انفلیشن ہو گیا, ڈیفیکلٹ ایکسیس ٹو کریڈٹ ہو گیا, نان اویلیبلٹی آف اسکلڈ لیبر ہو گیا. اب سلوشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سلوشن میں نے تو فی الحال صرف 4 ہی سلوشن لکھے ہیں, لیکن آپ سلوشن یہاں سے بھی ان کے چیلنجز سے بھی آپ نکال سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس رانگ پالیسیز ہے تو ان کو رائٹ پالیسیز یوز کر سکتے ہیں, انرجی کی سچویشن بیٹر کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس کو ہٹا سکتے ہیں, اور انفراسٹرکچر کو اچھا کر سکتے ہیں سی پیک کی وجہ سے یا سی پیک کے تھرو. اور فری ٹریڈ ایگریمنٹس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس فری ٹریڈ ایگریمنٹ جن میں جتنے بھی ڈیفیکٹیو ہیں, جو پاکستان کے لیے بینیفیشل نہیں ہے, تو ان کو بھی ہم پاکستان کے لیے بینیفیشل بنا دیں. وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس دوبارہ سے ان کی ایگریمنٹ کریں, اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دیں, اور اپنے ہمارے جو میکرو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو ہم کنٹرول یا مینیج کرنے کی کوشش کریں. پھر دوسرے جو سلوشن میں نے لکھے ہیں وہ فرسٹ نمبر پہ ہے ویلیو ایڈیشن. ہم اپنے ایکسپورٹس کو مارکیٹس میں اگر لے کر جانا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کریں. اگر ہم اس کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کریں گے, ویلیو ایڈیشن مطلب ہم اس کو ایک اچھی چیز کے طور پر اس کے ساتھ ایکسٹرا لگا لیں. یا فرض کریں جیسے ہمارے پاس ملک ہے, تو ملک سے ہم دوسرے پروڈکٹس اگر بنا دیں تو یہ ہمارے پاس ویلیو ایڈیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, اس طرح سے اگر ہم فروٹ جوس بنا دیں تو یہ ایک ویلیو ایڈیشن ہو گئی. تو اس طرح سے ہم اپنے ایکسپورٹس کے جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے ساتھ ویلیو ایڈیشن کریں, تو پھر ایک تو ہماری اپنی کنزیومر جو مارکیٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور دوسرا ہم اس کو ایکسپورٹس بھی کر سکیں گے. اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے گی. دوسرے ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہے, ہمیں چاہیے کہ اپنی جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیں, اور جتنے بھی لیبرس ہیں ان کو اسکلڈ کر دیں, اس کو اپرچونیٹی پرووائڈ کریں کہ وہ کچھ لکھ سکیں, پڑھ سکیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے اسکل کو ڈیولپ کر سکیں. تھرڈ نمبر پر ہے انڈسٹریل امیلگمیشن. انڈسٹریل امیلگمیشن کا مطلب ہے کہ ہم ایک ہی ٹائپ کی انڈسٹری کو ایک ہی جگہ پر لگا دیں. جیسا کہ ہم نے سیالکوٹ میں سپورٹس کی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے, تو سپورٹس کی انڈسٹری جو بھی جتنے بھی وہاں سے ایکسپورٹس آتے ہیں یا ان کے لیے جو سپلائی چین کی وجہ سے امپورٹس آتے ہیں, تو وہ سارے ایک ہی جگہ کو آئیں گے اور ایک ہی جگہ سے ایکسپورٹس ہوں گے. تو اس وجہ سے وہاں پر جو جتنا بھی خرچہ وغیرہ آئے گا وہ تھوڑا آئے گا, وہ کم آئے گا. تو انڈسٹریل امیلگمیشن سے بھی ہماری اکانومی کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس طرح فورتھ نمبر پر ہم ٹیکنالوجی کی یوز کریں. ابھی جرمنی میں انڈسٹری 3.0 ہے کہ 2.0 ہے, اب یہ تھوڑا دیکھ لیں, لیکن انہوں نے وہ سٹارٹ کی ہے. اس میں انہوں نے ٹیکنالوجی کا یوز انڈسٹری میں کیا ہے, موسٹلی آٹومیشن کی ہے, اور نئے ٹیکنالوجیز کو انڈسٹری میں کیا کیا ہے, انسٹال کیا ہے. تو پاکستان میں بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں. اپنے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا یوز کر لیں.
ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن کے بارے میں. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ دوسرے ٹاپکس کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہم ڈسکشن کریں گے. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو اس ٹاپک میں تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں مسئلہ ہو تو بھی آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کے جو بھی کیوریز ہیں ان کو آنسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. السلام علیکم.